السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، مرزا جونیئر کہتا ہے کہ مجھے بڑی تکلیف ہے، بڑی پریشانی میں ہوں۔ وہ کہتا ہے کیونکہ ان کے بزرگوں نے امت کو فرقوں میں بانٹا ہے اور ایک دوسرے کو وہ کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے سے روکتے ہیں۔ امت کو انہوں نے فرقوں میں بانٹ دیا، اس لیے کہتا ہے کہ مجھے ان کے بابوں سے نفرت بھی ہے اور تکلیف بھی ہے۔ مرزا جونیئر کا دعویٰ ہے کہ چونکہ مرزے کے بابوں نے امت کو جوڑا ہے، اس لیے وہ مرزے کے بابے ہیں، ان کو وہ بابا مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اور ہمارے بابوں نے چونکہ بقول مرزا جونیئر امت کو توڑا ہے، فرقہ واریت پھیلائی ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ ان کے بابوں سے مجھے نفرت ہے اور بڑی تکلیف ہے۔ آج ہم اسی چیز کا جائزہ لیں گے کہ کس کے بابوں نے امت کو تقسیم کیا ہے اور کس کے بابوں نے فرقہ واریت کی بنیاد رکھی ہے۔ چلو مرزا جونیئر اپنے بابوں جن کو مانتا ہے، انشاءاللہ آج آپ دیکھیں گے کہ مرزا جونیئر کے بابوں نے امت کو کس طرح بانٹا ہے، کس طرح فرقوں میں تقسیم کیا ہے اور کس طرح فتوے لگائے ہیں کہ فلاں کے پیچھے نماز نہ پڑھو، فلاں کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ یہ جو تکلیف ہے نا مجھے اس چیز کی کہ جس طرح انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف نفرت بھری، ایک ہے علمی اختلاف، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نفرت کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ جہنمی ہے، اس تکلیف نے مجھے اس پہ مجبور کیا کہ میں اپنے ساتھ اس قسم کا کوئی ٹائٹل نہ لگاؤں۔ اس وجہ سے یہ ایک دکھ ہے، اسے نفرت نہ سمجھیں، یہ دکھ ہے۔ اور اگر مجھے یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ انہوں نے دین کے ساتھ یہ کچھ کیا، تو میں پھر اپنے گھر میں نہیں بیٹھا، میں نے پوری دنیا کو چیخ چیخ کے بتایا کہ دین کے نام کے اوپر انہوں نے آپ کے ساتھ کھلواڑ کیا اور صدیوں سے کر رہے ہیں۔ آپ کی ہاسٹل کی مسجد کے امام دیوبندی تھے اور آپ اس وقت آپ کا زور تھا کہ اس وقت میں بریلوی تھا، اس لیے ان کی امامت میں نماز پڑھنا آپ نے گوارہ نہیں کیا۔ اس وقت آپ بریلوی تھے، آج آپ کیا ہے؟ آج سمپل مسلم، اور یہ سلوگن میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ اس میں وہ سارے بابے داخل ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے نام کے اوپر دین کو فرقوں میں بانٹا اور ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کیا، اور وہ بابے جو رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کر گئے، یعنی کہ یہ امام بخاری، امام مسلم، یہ باقی لوگ، یہ ہمارے بزرگ ہیں اور ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما۔ لیکن ان کے ماننے والے اگر اس کو پرنٹ کرتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں، تو یقیناً ڈنکے کی چوٹ پہ ایسے لوگوں کو چندہ دینا بھی حرام ہے، ان کے پیچھے نماز بھی آپ کی درست نہیں ہوگی، ظاہر ہے وہ تو کافر ہو گیا۔ کیونکہ مرزا جونیئر کہتا ہے کہ کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھنا اور نماز پڑھنے سے روکنا یہ فرقہ واریت ہے۔ مرزا جی، اگر یہی فرقہ واریت ہے، یہی امت کو فرقوں میں بانٹنا ہے کہ کسی کے پیچھے نماز پڑھنے سے روکنا یا کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، تو مرزا جی یہ بنیاد سب سے پہلے تیرے بابے نے ڈالی ہے، جس کو تو اپنا بابا مانتا ہے، بقول تیرا بابا، اور کہتا تو وہ تو ہمارا بابا ہی نہیں ہے، وہ تو تیرا بابا ہے۔ یہ کتاب ہے امام بخاری علیہ رحمہ کی، خلق و افعال العباد۔ امام بخاری علیہ رحمہ اس میں لکھتے ہیں، ما ابالی صلیت خلف الجہمی الرافضی ام صلیت خلف الیہودی والنصارى۔ امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں جہمی اور رافضی کے پیچھے نماز پڑھوں یا یہودی اور عیسائی کے پیچھے نماز پڑھوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ یعنی جس طرح میں یہودیوں اور عیسائیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو ناجائز سمجھتا ہوں، اسی طرح جہمی اور رافضی فرقے والوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو بھی ناجائز سمجھتا ہوں۔ کیوں مرزا جی؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کس کا بابا ہے جو کہہ رہا ہے کہ جہمیوں اور رافضیوں کے پیچھے میں اسی طرح نماز پڑھنے کو ناجائز سمجھتا ہوں جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو ناجائز سمجھتا ہوں؟ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا جائے اس کا، ٹائم قیامت تک کے لیے لا یسلم علیہم، ان کو سلام نہ کیا جائے، ولا یعادون، ان کی عیادت نہ کی جائے، وہ بیمار ہو جائیں ان کو پوچھا نہ جائے، ان کی تیمارداری نہ کی جائے، ولا یناکحون، ان سے نکاح نہ کیا جائے، شادی بیاہ نہ کیا جائے، ولا یشہدون، مر جائیں ان کے جنازوں میں شرکت نہ کی جائے، ولا توکل ذبائحہم، ان کے ذبیحوں کو نہ کھایا جائے،
اور مرزا جی یہ فرقہ واریت کون پھیلا رہا ہے؟ تیرے بابے یا ہمارے بابے؟ ٹائم قیامت تک جی جواب دینا جی اس کا. صرف نماز ہی نہیں، امام بخاری تو کہہ رہے ہیں مرزا جی تیرا بابا بقول تیرا بابا تو کہہ رہا ہے کہ جہمی اور رافضی فرقے ان کے ساتھ سلام دعا نہ رکھو، ان کی خوشی غمی میں شامل نہ ہو، مر جائیں جنازوں میں شرکت نہ کرو، بیمار ہو جائیں ان کو پوچھو تک نہیں۔ مرزا جی یہ نفرت کون ڈالا ہے لوگوں کے دلوں میں؟ ٹائم قیامت تک جی جواب دینا جی اس کا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ اس میں وہ سارے بابے داخل ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے نام کے اوپر دین کو فرقوں میں بانٹا اور ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کیا، اور وہ بابے جو رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کر گئے، یعنی کہ یہ امام بخاری، امام مسلم، یہ باقی لوگ، یہ ہمارے بزرگ ہیں اور ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما۔ مرزا جی صرف اتنا نہیں، ابھی اور آگے چلیں، ابھی تو ابتدا ہے، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ یہ ترمذی شریف ہے، امام ترمذی علیہ رحمہ فرماتے ہیں عن مجاہد قال دخلت مع عبد اللہ بن عمر مسجدا وقد اذن فیہ ونحن نريد ان نصلي فيه فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم يصلي فيه۔ کیوں مرزا جی؟ حضرت مجاہد کہہ رہے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا جس میں اذان ہو چکی تھی، وقد اذن فیہ، اس میں اذان ہو چکی تھی، ونحن نريد ان نصلی فیہ، ہم نے ارادہ کیا کہ ہم یہی نماز پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اذان ہو چکی ہے، جماعت میں تھوڑا سا وقت باقی ہے، نماز پڑھنے کے ارادے سے وہاں ٹھہر گئے، اس مسجد میں اذان ہو چکی تھی۔ فثوب المؤذن، تھوڑی ہی دیر میں مؤذن نے تصویب کہی، اذان کے بعد جماعت کھڑی ہونے کا اعلان کیا بھی جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ فخرج عبد اللہ ابن عمر من المسجد، حضرت عبداللہ بن عمر فوراً اس مسجد سے نکل گئے۔ کس مسجد سے؟ جس میں تصویب کہی گئی تھی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بدعتی لوگوں کی مسجد ہے، یہ لوگ بدعتی ہیں، تصویب کہہ رہے ہیں، فوراً مسجد سے نکل گئے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا اخرج بنا من عند هذا المبتدع، کہ اس بدعتی سے ہمیں باہر لے چلو، اس مسجد سے نکالو، ہمیں بدعتیوں کی مسجد سے اور بدعتی لوگوں سے باہر لے چلو۔ ولم یصلی فیہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی۔ مرزا جی بدعتی لوگوں کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، ان کو بدعتی کہنا اور نماز نہ پڑھنا، بلکہ جماعت ہونے کے قریب وقت ہو وہاں سے نکل جانا، مرزا جی یہ فرقہ واریت ہے کہ نہیں ہے؟ ٹائم قیامت تک جی جواب دینا جی اس کا. اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں، لعنت ہے وہ تیرے ہوتے، تیرے مننے والے ہوتے. کیوں مرزا جی؟ اگر کسی فرقے کے پیچھے نماز نہ پڑھنا اور ان لوگوں کی مسجد سے نکل جانا، اگر یہ فرقہ واریت ہے، اگر یہ امت کو تقسیم کرنا ہے، مرزا جی یہ فرقہ واریت کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ ٹائم قیامت تک جی جواب دینا جی اس کا. ٹائم قیامت تک کے لیے. ابھی اور کیا، ابھی آگے چلیں۔ یہ صحیح بخاری شریف ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 251، فضائل مدینہ، چیپٹر نکالے مرزا جی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مرزا جی ذرا دل تھام کے سننا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا المدینہ تو حرم ما بین عائر الی قضا، مدینہ شریف عائر سے لے کر فلاں جگہ تک یہ حرم ہے۔ من احدث فیہا حدثا او آوا محدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے مدینے میں احدثا، مرزا جی لفظوں پر ذرا غور کر، احدثا، جس نے مدینے میں کوئی نیا بدعت والا کام جاری کیا، خلاف شرع کوئی ایسا کام کیا جس سے شریعت کے احکام بدل رہے ہوں، جس نے مدینہ شریف میں بدعت کا کام کیا، بدعت جاری کی،
فرمایا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ لا یقبل منہ صرف ولا عدل، اس کی یعنی مدینہ شریف میں بدعت جاری کرنے والے کی نماز ہی قبول نہیں ہے، نہ فرض نہ نفل نہ صدقہ، کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ کیوں مرزا جی؟ جس کی اپنی نماز قبول نہیں ہے اس کے پیچھے پڑھنے والوں کی قبول ہوگی؟ ٹائم قیامت تک جی جواب دینا جی اس کا، ٹائم قیامت تک کے لیے۔ کیوں مرزا جی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ بدعتی کی اپنی نماز نہیں ہوتی، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں یا اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں؟ ٹائم قیامت تک جی جواب دینا جی اس کا، ٹائم قیامت تک کے لیے۔ اگر کسی کے پیچھے نماز پڑھنے سے روکنا اور نماز نہ پڑھنا اور فرمانا کہ اس کی تو اپنی نہیں ہے، دوسروں کی کہاں سے ہوگی، یہ کہنا اگر فرقہ واریت ہے تو مرزا جی یہ فرقہ واریت کس نے پھیلائی ہے؟ ٹائم قیامت تک جی جواب دینا جی اس کا، ٹائم قیامت تک کے لیے۔ آگے چلیے، امام طبرانی کی المعجم الکبیر کھولیے مرزا جی۔ امام طبرانی فرماتے ہیں کہ حضرت حبیب بن عمر انصاری کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے حدیث بیان کی، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، میں نے ان سے قدری فرقے والوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا، بھئی قدریہ جو فرقہ ہے ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، نماز پڑھ لوں یا نہ پڑھوں؟ مرزا جی صحابی رسول کا قول سن، تو انہوں نے کہا کہ لا تصلی خلفہ، قدری فرقے والوں کے پیچھے، قدریہ کے پیچھے فرمایا کہ نماز نہ پڑھو۔ اما انا لو کنت صلیت خلفہ لاعدت صلاتی، حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، دوسروں کو منع کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ لا تصلی خلفہ، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ فرماتے ہیں کہ باقرہ میں اگر میں اس کے پیچھے لا علمی میں نماز پڑھ بھی لوں تو میں اپنی نماز کا اعادہ کرتا ہوں، اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں۔ مرزا جی اگر کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، اگر بھولے سے پڑھ لے اس کو دوبارہ پڑھنا، لوٹانا اور لوگوں کو ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے روکنا، مرزا جی اگر یہ فرقہ واریت ہے، اگر یہ امت کو تقسیم کرنا ہے، اگر یہ امت کو فرقوں میں بانٹنا ہے تو مرزا جی یہ کام سب سے پہلے کس نے کیا ہے؟ تیرے بابوں نے بقول تیرے یا ہمارے بابوں نے؟ ٹائم قیامت تک جی جواب دینا جی اس کا، ٹائم قیامت تک کے لیے۔ میرے سیدھے سادھے مسلمان بھائیوں، دیکھا کہتے کہ میرے بابے تو امام بخاری مسلم محدثین ہیں جن کی پیچھے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، کہتا ہے، اور ہمارے بابوں کے متعلق، اولیاء کرام کے متعلق، علماء کرام کے متعلق، بزرگان دین کے متعلق معاذ اللہ لوگوں کے دلوں میں کس طرح نفرت ڈال رہا ہے کہ انہوں نے امت کو تقسیم کیا، فرقہ واریت میں پھیلا دیا، اور فرقہ واریت انہوں نے پھیلا دی دنیا میں اور مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کو امت کو ٹکڑے میں بانٹ دیا، اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، نماز کو جائز نہیں سمجھتے، روکتے ہیں۔ اور مرزا جی یہ ہمارے بابوں نے روکا ہے؟ مرزا جی بقول تیرے یہ تو ہمارے بابے نہیں ہے نا، تو ان کو ہمارا بابا نہیں نہ کہتا، ہمارے بابے تو وہ ہے نا بقول تیرے جس نے امت کو تقسیم کیا، یہ تو تیرے بابے ہیں۔ مرزا جی یار مان لے، تیرے بابوں نے فرقہ واریت کی بنیاد رکھی۔ مرزا جی تیرا بابا بخاری جس کو تو اپنا بابا تسلیم کر چکا ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ جہمی اور رافضیوں کے پیچھے میں نماز کو ایسے ہی ممنوع، ناجائز اور حرام سمجھتا ہوں جس طرح یہود و نصارہ کے پیچھے ناجائز سمجھتا ہوں۔ مرزا جی امام بخاری بقول تیرے تیرا بابا ہے، یہ امت کو جوڑ رہا ہے یا توڑ رہا ہے؟ ٹائم قیامت تک جی جواب دینا جی اس کا۔